بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے گوجرانوالا کی سرزمین پر بھٹی میرج ہال میں ماہ رمضان المبارک کے پر نور لمحات میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام 15ویں سالانہ فہم دین کورس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلام کی اپنی بیٹیوں سے گفتگو۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے بیٹوں اور اسلام کی بیٹیوں کو اپنے اسلام کی بات پر کان دھرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل فہم دین کورس میں
جو اس سے پہلے کے کورسز ہیں ان میں ایک کورس کے اندر یہ موضوع بیان ہو چکا ہے، دختران اسلام کا آئیڈیل کردار، اور گزشتہ کورس میں پردہ سے متعلق ایک اہم موضوع گزر چکا ہے۔ آج اسی سلسلہ کی بڑی ضروری گفتگو اسلام کی اپنی بیٹیوں سے گفتگو کے عنوان سے پیش کی جا رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہماری اس کورس میں حاضری کو ہمارے دکھوں کا علاج بنائے، ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے اور ہمارے جنت میں جانے کا سبب بنائے۔ اسلام نے پہلے دن سے ہی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی توجہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین اسلام مختلف مسائل کے استفسار کے لیے پہنچتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابر کرم سے ان کی اس تشنگی کو بجھاتے اور ان کے قلب و نظر کو سیراب فرما دیتے۔ ایک دن ایک خاتون آئی، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں اور صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آئیں اور انہوں نے یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الرجال بحدیثک، یہ مرد حضرات جو ہیں انہیں ہر وقت اللہ کی طرف سے یہ سنہری موقع میسر ہے کہ آپ کی باتیں سنتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا، ان کو زیادہ وقت مل رہا ہے اور یہ آپ کے فرامین کو زیادہ یاد کر رہے ہیں، تو میں عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کے آئی ہوں، ہمارا بھی ایک تقاضا ہے، فاجعل لنا من نفسک یوما، ایک دن ہمیں عطا فرما دیں، جمعے کے اندر یعنی 7 دنوں کے اندر ایک دن ہمیں دے دیں، ناتی کفی ہے، اس دن میں ہم آپ کے پاس حاضر رہیں، تعلمنا مما علمک اللہ، جو رب نے تجھے سکھایا ہے آپ اس میں سے ہمیں بھی عنایت فرمائیں۔ یہ اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنی ایک تڑپ کا اظہار کیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق اور صداقت کے حصول کے لیے ایک رشک اور کسی کے ساتھ ایک مقابلہ، اس میں بھی اللہ کی طرف سے خیر کا کتنا سلسلہ موجود ہے، اور اس وقت کی دختر اسلام میں کس قدر دین کی تڑپ تھی۔ آج عورتیں جو حقوق مانگتی ہیں، مغرب زدہ عورتیں، کہ مردوں کو یہ ملا ہے تو ہمیں بھی یہ ملے، تو اس میں وہ باتیں عجیب و غریب ہوتی ہیں جس چیز کا وہ تقاضا کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کے لیے تھیٹر کھل گیا ہے، ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے، ان کے لیے یہ چیز بن گئی ہے، ہمارے لیے بھی ہونی چاہیے، مگر اس وقت دختر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے دربار میں موجود ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں یہ وقت میسر ہے کہ ان کی آنکھوں کے کٹورے تمہارے حسن کے سمندر سے لبریز ہوتے ہیں اور مردوں کے کان تمہارے قیمتی الفاظ کے پھولوں کو چننے میں مصروف رہتے ہیں اور ان کے قلب و نظر پر تمہارے چہرے کی تجلی پڑتی رہتی ہے،
اور وہ تمہارے الفاظ کو یاد کر کے اپنے سینوں کو منور کرتے رہتے ہیں، تو پھر ایک دن ہمیں بھی عطا فرما دو کہ جو صرف ہمارا دن ہو، اس دن ہماری کلاس لگے، آپ ارشاد فرمائیں، ہم سنیں، ہم یاد کریں، ہم آگے پہنچائیں۔ یہ ایک تڑپ تھی ایک خاتون اسلام کی، ایک صحابیہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست پر توجہ کرتے ہوئے فوراً فیصلہ فرما دیا، اجتمعنا فی یوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا، فلاں دن فلاں جگہ آپ جمع ہو جاؤ، اور میں تمہیں جو رب نے مجھے علم دیا ہے اس سے حصہ عطا فرماؤں گا۔ تو اس طرح یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے کہ خواتین کا جو نصاب دین میں حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے باقاعدہ ان کو وقت دیا، باقاعدہ ان کو سکھایا، انہوں نے اپنا حصہ مانگا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی ان کی طرف نگاہ عنایت فرما رہے تھے، انہیں ضروری مسائل خود اس کی تعلیم ان کی دے رہے تھے، لیکن بطور خاص اب ان کے لیے دن معین ہو گیا، جگہ کو معین کر دیا گیا، وقت کو معین کر دیا گیا کہ یہ دن تمہاری کلاس کا دن ہے، اس میں تم نے آنا ہے، اور میں جو رب نے مجھے قرآن دیا ہے اور علوم عطا فرمائے ہیں اس میں سے بیان کروں گا، تم سنو گی اور تم یاد کر کے آگے اپنی نسل تک اس علم کو منتقل کرو گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ کے مختلف خطابات ہیں جو درجنوں نہیں سینکڑوں ہیں کہ جن میں آپ نے دختران اسلام کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے ان کو مختلف احکام پر مطلع کیا اور ان کی جو علمی حیثیت ہے اس کی تعمیر کی، اور وہ خواتین جو پہلے ایک عام سا مبلغ علم رکھتی تھی وہ اس امت میں کوئی مفسرہ بن گئی، کوئی محدثہ بن گئی، کوئی فقیہہ بن گئی، وہ ولیہ، وہ مفکرہ، یہ انداز رب ذوالجلال نے ان خواتین کو عطا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جن کا نام سوائے جہالت اور حقارت کے حوالے کے اور کچھ نہ تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلند مقام بھی دیا اور اپنی طرف سے ان کو علوم کا ایک مکمل نصاب بھی عطا فرمایا۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کی سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12، اس میں ایک خاص عہد کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے لیا کہ یہ اس بات پر میرے ساتھ وعدہ کرو کہ عہد کر لو اور یہ بیعت کر لو کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر تم نے پکے رہنا ہے اور کبھی بھی زندگی میں آگے سرے منہ بھی نہیں جانا، اور یہ اپنی زندگی کا مکمل نصاب رکھنا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب، جب آپ کے پاس مومنات آ جائیں، ایمان والی عورتیں، کیوں آئیں؟ یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے، کس چیز پر؟ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، وہ یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ پہلے نمبر پر اس چیز پر وہ بیعت کرنے کے لیے آ جائیں۔ پھر ولا یسرقن، اور وہ چوری نہیں کریں گی۔ دوسرے نمبر پر ولا یزنین، وہ بدکاری نہیں کریں گی۔ ولا یقتلن اولادہن، وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ جس طرح کہ اس وقت بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا معاملہ تھا، تو ان سے جو کلمہ پڑ گئی ہے یہ بیعت وصول کرو، یہ عہد کریں، نہ شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، اور نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کریں گی۔ اس کے بعد فرمایا ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اپنے ہاتھوں اور قدموں کے درمیان جس بہتان کو وہ گڑیں ایسا بھی نہیں کریں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ رواج تھا کہ کوئی عورت مثال کے طور پر بانجھ ہے
تو وہ کسی کا بچہ اٹھا کے لے آتی اور اپنے خامند کو کہتی کہ یہ میرے ہاں پیدا ہوا ہے. خامند کہیں سفر پہ تھا, وہ گھر لوٹ کے واپس آیا تو اس نے کسی کا وہ بچہ جو اٹھایا ہوا اس کو یہ شو کیا کہ یہ میں نے جنم دیا ہے اور یہ تیرا بچہ ہے. اس طرح کی وارداتیں ہوتی تھیں. تو خالق کائنات نے فرمایا یہ بھی ان سے بیعت لو کہ ایسی بات بھی اسلام کی کوئی بیٹی نہ کرے, اور جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے مومنات بن گئی ہیں وہ اس چیز پر بھی پوری طرح پابندی کرے. ولا یعصینک فی معروف, اور کسی بھی اچھے کام میں یہ تمہاری نافرمانی نہ کریں. اس پر یہ جامع ہے ایک بیت. معروف ہر چیز اس میں داخل ہو گئی کہ جو بھی اچھائی کا کام ہے, یہ عورتیں جو کلمہ پڑھ رہی ہیں شوق سے اور پڑھ چکی ہیں, ان کو کہو کہ معروف میں اب تم میری مخالفت نہیں کرو گی. اس سلسلہ میں کبار محدثین اور متقدمین مفسرین کا یہ قول ہے کہ بالخصوص معروف کے اندر جو بیعت ہو رہی تھی تو وہ یہ تھی اللہ یخبشن وجہا, کہ اگر مرگ کا موقع ہو تو چہرہ نہیں نوچنا, ماتم نہیں کرنا, بین نہیں کرنے, ہائے ہائے نہیں کرنا, اور گریبان نہیں پھاڑنا, اور ہلاکت کے الفاظ اور بین کے مختلف الفاظ ان کو ادا نہیں کرنا. ولا ینشرن شعرا, ساری زندگی اپنے بالوں کو ننگے نہیں ہونے دینا. ولا ینشرن شعرا, اپنے بال بکھرنے نہیں دیں گی. اس پر بیعت کریں کہ ان کے بال کسی غیر محرم کو نظر نہیں آئیں گے. اس پر یہ مسلمان عورتیں اے محبوب تمہارے ساتھ بیعت کریں کہ ہمارے بال کسی کو نظر نہیں آئیں گے, کسی غیر محرم کی نگاہ ہمارے بالوں پر نہیں پڑے گی. ولا یحدثن الرجال الا ذا محرم, بیعت کریں کہ ساری زندگی ہم کسی غیر محرم سے گفتگو نہیں کریں گے, کسی غیر محرم سے ہم بولیں گی نہیں. اس بات پر یہ تمہارے ساتھ محبوب بیعت کریں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. ایسی بیعت کرنے اگر یہ آ گئی ہیں, اور جو ضروری بیعت ہے, جب ایسے یہ اپنا عزم ظاہر کر رہی ہیں فبایعہن, تو پھر ان کی بیعت وصول کر لو. اللہ فرماتا ہے میں محبوب تجھے کہہ رہا ہوں یہ بیعت اس بار کرنا چاہتی ہیں ایمان کی خاطر, اور یہ ضروری ہے بیعت ہے ان کے لیے. فبایعہن, ان کی یہ بیعت وصول کر لو, یعنی ان سے یہ عہد دینا چاہتی ہیں, یہ عہد لے لو ان سے. واستغفر لہن اللہ, اور پھر اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی کی درخواست بھی کر دو کہ جو اس بات پر بیعت کر رہی ہیں پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ تم محبوب مجھے کہو میں ان کو معاف کروں تو میں معاف کر دوں گا. یعنی جس نے معاف کرنا ہے وہ کہتا ہے محبوب تم مجھے کہو واستغفر لہن, ان کے لیے معافی آپ ان کے گناہوں کے لیے وہ مجھے کہے کہ اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے, مغفرت آپ ان کے لیے طلب کریں. تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور بہت بڑا مہربان ہے. یہ ایک عہد نامہ قرآن مجید برہان رشید ہمارے گھروں میں موجود ہے, اور جس وقت کوئی باپ اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتا ہے یہ بھی لوگوں نے رسم منائی ہے, قرآن کے سائے میں کرتا ہے, قرآن جہیز میں دیا جاتا ہے. تو قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کہتا ہے اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے. اب اس ایک آیت کا جو تقاضا ہے اس کو اگر کوئی اسلام کی بیٹی سامنے رکھے تو پوری زندگی اس کی نور سے بھر جائے. تھوڑی سی اس کو پابندی کرنا پڑے گی, تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا, اور ضروری ہے یہی عورت اگر بگڑ گئی تو معاشرے کا سب سے بڑا فتنہ اور شیطان کا جال, اس کا نام حدیث میں آ گیا, اور اس کو شیطان کا زہریلا تیر کہہ دیا گیا, اور اس کو فتنوں کی ماں کہہ دیا گیا. اور یہی خاتون اگر مومنہ بنی اور پھر اس کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور قرآن کے سائے میں رہی, اور حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیمات کا زیور پہنا, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
کی چادر کے نیچے رہی تو پھر اسی کو صادقہ کہا گیا، اسی کو قانتہ کہا گیا، اسی کو صابرہ کہا گیا، اسی کو صائمہ کہا گیا، اسی کو ساجدہ کہا گیا، اسی کو راکعہ کہا گیا۔ یہی نسل نو کا بہت بڑا مزرعہ قرار پائی اور یہی انسانی فصل کے نکھار کا بہت بڑا منبع اور کھیت قرار پائی۔ اسی سے تقویٰ کے پھول کھلے، اسی سے پرہیزگاری کی بہار آئی، یہی صالحین کی ماں کہلائی اور یہی زہاد کا مرجع کہلائی۔ اسی کی گود کو جنت کے مناظر میں سے ایک منظر قرار دے دیا گیا، اسی کی تربیت کو ایک انسانی کردار کی بہت بڑی درسگاہ قرار دے دیا گیا، اور اس ایک عورت کے شستہ کردار کو 70 صدیقوں سے بڑا کردار قرار دے دیا گیا، کیونکہ اس نے قرآن کو سیکھا ہے، قرآن کو سنا ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کو سن کر اپنی پوری زندگی اس کے زیر سایہ بسر کر ڈالی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، ایک طرف آج کا ماحول کہ آج موبائل کا استعمال اور پھر اس میں پیکج اور گھنٹوں غیر محرموں سے باتیں، اور ادھر قرآن کا یہ فرمان ولا یاسین کا فی معروف، میرے محبوب جس نے میرا کلمہ پڑھنا ہے وہ زندگی بھر غیر محرم سے نہیں بولے گی، اس کی بات نہیں ہوگی، وہ بیعت کرے اس پر تو اس سے بیعت وصول کرو، اور یہ بیعت لازم ہے۔ ادھر ایک جملہ بولنا حرام ہو، گناہ کبیرہ، سوائے اس کے کہ کوئی مریضہ ہے وہ حکیم کو بتانا چاہتی ہے اپنا مرض، کسی کیس میں وہ گواہی دینا چاہتی ہے کسی حاکم کے سامنے، وہ مستثنا چند باتیں صورتیں جدا ہیں۔ اس کے سوا معاذ اللہ جس کو آج گناہ نہیں سمجھا جا رہا اور گھنٹوں ٹائم بھی ضائع کیا جا رہا ہے، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنا ایمان ضائع کیا جا رہا ہے، کہ ادھر تو حرام کر دیا گیا تھا کہ کسی غیر محرم سے بولنا اپنی دلی رغبت کی بنیاد پر اور باتیں کرنا اس کو ناجائز قرار دیا گیا، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دختر اسلام کو بتایا گھر میں کیسے رہنا ہے، باہر کیسے نکلنا ہے، اگر مرگ کا وقت ہو تو اس وقت کیسے رہنا ہے، اگر شادی کا موقع ہو تو پھر کیسے رہنا ہے۔ آج معاذ اللہ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جو شادی کا موقع ہوتا ہے وہ گویا کہ اس وقت ایک مومنہ ہی نہیں رہی، یعنی اس کو اس وقت چھٹی دے دی گئی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی عیسائن ہے یا کوئی مسلمان ہے، کوئی یہودیہ ہے یا کوئی مومنہ ہے۔ شادی کی تقریبات کو یوں اپنی زندگی سے خارج قرار دے کر کہ جو اسلام کے تقاضے تھے وہ باقی زندگی میں تھے، آج کا دن مجھ سے بری ہے، اس میں چھوٹے بڑے سارے اس طرح شریک ہو جاتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ اور دوسرا جب خدا بچائے کوئی افسوس مرگ یا ناگہانی کوئی موقع ہوتا ہے، اس وقت جو بے صبری اور اس وقت جو اسلامی احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہ ایک مستقل المیہ ہے۔ آج اس وقت رمضان المبارک کے اس پرنور ماحول میں قرآن ہمارے سامنے ہے اور دھیان ہمارا اس کی طرف ہے، اور رب ذوالجلال کا جو مغفرت کا بادل ہے وہ بارش بن کے برس رہا ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز گنبد خضرا سے اپنی امت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ایسے میں عہد بھی کرنا ہے، دختران اسلام نے ہم سب نے ان احکام کے مطابق ان کو سمجھنا بھی ہے، اور پھر صرف کانوں کی لذت کے لیے نہیں، ایمان کے وقار کے لیے اور ایمان کی بہار کے لیے کہ چلو جب تک پتہ نہ تھا کوئی اور معاملہ تھا، حالانکہ لازم ہے جس وقت کوئی بالغ ہو جائے، مرد ہو یا عورت، کہ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زندگی گزارنے کا رستہ جاننا بھی فرض ہے۔ جو نہیں پوچھتی نہیں جانتی وہ مجرمہ ہوگی، جو مرد نہیں پوچھتا وہ مجرم ہوگا۔ ہاں اس کے باوجود وقت گزر گیا جو گزر گیا، اب یہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین اور جن کو آپ نے سکھایا ان کا کردار میں تمہارے سامنے مختصر سے وقت میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ یہ میرے لیے بھی ذریعہ نجات بن جائے اور آپ سب کے لیے بھی ذریعہ نجات بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیا کریمہ کی تشریح، سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے جب کسی کا باپ فوت ہو گیا، کسی کی ماں فوت ہو گئی، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، جگر پارا جدا ہو گیا، کسی کا بھائی دنیا سے چلا گیا۔ اب وہ وقت لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ نہ کہو، جو کچھ ہم سے ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، اور جو کچھ زبان پہ آتا ہے ایسے ایسے شکوے رب سے، ایسے ایسے جھگڑے رب سے
ایسی ایسی باتیں رب کو تانے کی زبانوں سے نکلتی ہیں کہ جس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس بندے نے رب کو رب مانا بھی ہے یا نہیں. اس نے دیا تھا وہ بچہ تو اس نے کوئی قیمت تو وصول نہیں کی تھی. اب اگر اس کے دنیا سے چلے جانے پر ایسے رب سے جھگڑے ہوں گے اور شکوے ہوں گے تو پھر رب ذوالجلال ناراض ہو جائے گا. اور جہاں صبر کا منظر ہوگا خالق کائنات فرشتوں کو کہے گا ابنوا لہ بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحم. جنہوں نے بچے کی میت پہ کھڑے ہو کے صبر کیا ہے فرشتوں ایک نیا محل ان کے لیے جنت میں بناؤ اور کہو یہ وہ ہے کہ جو صبر کرنے پر باپ کو مل جاتا ہے. ایسے ہی والدہ کا مقام. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ آ گئی. پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ یہ درس سن چکی تھی کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، بخاری شریف میں موجود ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. فرمایا وہ عورت میری امت میں نہیں ہے، لیس منا وہ ہماری نہیں، وہ ہم سے نہیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں. کون؟ فرمایا جس نے ایسے وقت پر لطم الخدود، کوئی بھی پرابلم تھا، مشکل آ گئی تھی، کوئی افسوس کی گھڑی تھی، تو کیا کیا اس نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا. لطم الخدود، اپنے رخساروں پہ مارنا شروع کر دیا. تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایسا کیا میں نے اس کو دھکا دے دیا، نکل گئی وہ امت سے وہ خود. لطم الخدود، جس نے اپنا چہرہ پیٹا وہ ہم میں سے نہیں ہے. مطلب یہ ہم نے اپنی شریعت اپنے طریقے سے اس کو نکالا، وہ خود نکل گئی. اور کون؟ فرمایا جس شق الجیوب، جس نے گریبان پھاڑا. یعنی یہ عادتیں ہیں خواتین کے اندر، یعنی بے صبری میں کپڑے بھی پھاڑ دیتی ہے. ایسی آفات اور ناگہانی مصائب کے موقع پر تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے ایسا کام کیا وہ میری ملت سے نہیں ہے، وہ میری امت سے نہیں ہے. اب کتنا بڑا جملہ ہے اور کتنی بڑی کھڑکی ہے اور کتنا جھنجھوڑ رہے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں اور جو ذرے ذرے پر ابر کرم بن کے برسے ہیں. اور جنہوں نے دیکھا کہ انسانیت جہنم میں جا رہی ہے فرمایا تم تو پتنگوں کی طرح چھلانگیں لگا کے جہنم میں جا رہے تھے، انا آخذ بحجزکم، میں نے تمہیں کمر سے پکڑ لیا ہے، تمہیں جہنم میں نہیں جانے دوں گا. اتنا سمجھایا ہے، اتنا سکھایا. فرمایا میں بتا رہا ہوں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، اب وہ عورت اگر ایسے موقع پر، اور عورت کے لیے تو مرد کا نصاب بھی یہ ہے، یعنی مرد یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے کوئی چھٹی ہے، لیکن چونکہ زیادہ ایسے واقعات ان سے سرزد ہوتے ہیں تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے شق الجیوب، جس نے گریبان پھاڑ لیا وہ ہم میں سے نہیں. اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جس نے قمیص کا سامنے گریبان بنوا لیا فرمایا وہ اسلام کی بیٹی نہیں ہے. شق الجیوب، جس نے قمیص میں سر ڈالنے کے لیے گریبان سامنے بنایا فرمایا وہ اسلام کی بیٹی نہیں ہے. ودعا بدعوى الجاہلیہ، جس کا باپ فوت ہو گیا تھا یا بھائی یا بیٹا تو بول رہی تھی واہ جبلا واہ عددا، اس طرح کے لفظ اپنی طرف سے بین میں استعمال کر رہی تھی. تو فلاں کا فلاں، تو کتنا بڑا تھا، تو کتنا بڑا تھا، اور اللہ نے تجھے دنیا سے اٹھا کر ہمارا کتنا بڑا نقصان کیا، اللہ کو کتنی ضرورت تھی تیری، معاذ اس طرح کی باتیں اور اس فوت شدہ کی اس طرح کی تعریف جو باتیں اس میں موجود نہیں ہے. فرمایا جو عورت اس انداز میں کسی کے مر جانے پر اپنے اہو بکا اپنے الفاظ استعمال کرے گی اور دعوی جاہلیہ کہا کہ یہ جاہلیت کی آوازیں ہیں، جس نے ایسا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا تعلق میری امت سے نہیں ہے. میری امت میں جو ہے وہ قانتہ صابرہ خاتون ہے کہ جس وقت ایسا موقع بن گیا اس نے پھر بھی رب کا شکر کیا، صبر کیا، اور آنکھوں سے آنسو پر شریعت میں پابندی نہیں ہے، اور وہ جو حالت اضطراب میں نکل جائے آواز رونے کی اس پر پابندی نہیں ہے، لیکن وہ بین، وہ الفاظ، وہ جملے اور اس طرح کی صورتحال اور زور زور سے آوازیں بلند کرنا اس سے منع کیا جا رہا تھا. اور پھر وہ جو ساتھ
تاننے ہیں رب ذوالجلال کو اور جو شکوے ہیں خالق کائنات سے، اس سے بطور خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، فرمایا جس نے ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس نے ہمارے طریقے کو چھوڑ کر جاہلیت کے طریقے کو اپنا لیا ہے۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تقریر کا سنو اثر کتنا ہوا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک خاتون آ گئی، نام ان کا ام خلاد تھا، حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا آئی کس موقع پر کہ ان کے بیٹے کی شہادت ہو چکی تھی، بیٹا شہید ہو گیا، جنگ میں گیا شہید ہو گیا، نبی علیہ السلام واپس آئے، اب یہ پاک محبوب علیہ السلام کے پاس آ گئی، میرا بیٹا شہید ہو گیا، اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں، کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہتی۔ جب آئیں تو صورتحال دیکھ کر صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، ماں ہو، بیٹا فوت ہو چکا ہو، اور کہیں دور کسی زمین پر نہ چہرہ دیکھا ہو اور نہ ہی جستے پاک کے پاک پہنچی ہو، اب امانت دی تھی اسلام کو اور وہ امانت قبول ہو گئی۔ جس وقت ام خلاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچی، صحابہ کہتے ہیں وہی یا متنقبہ، تو چہرے کا نقاب کیا ہوا تھا، پورا باپردہ جس وقت آئیں، تسأل عن ابنہا، نبی علیہ السلام سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی تھی، وہو مقتول، بیٹا شہید ہو چکا تھا۔ فقال لها بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جئتی تسألین عن ابنک وانت متنقبہ، اپنے شہید بیٹے کے بارے میں پوچھنے آئی ہو اور اتنا نقاب کیا ہوا ہے۔ صنف نازک کو جب ایسا تیر لگتا ہے تو ہوش اڑ جاتے ہیں، یہ آغاز ہے صدمے کا، اس وقت تمہیں خبر پہنچی ہے کہ بیٹا شہید ہو گیا ہے اور اتنا نقاب کر کے اتنے صبر سے آئی ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ اس سے جب پوچھا، دیکھو ایک اسلام کی بیٹی صبر کا کتنا بڑا کوہ ہمالہ ہوتی ہے، اور جس نے نبی علیہ السلام سے سیرت کے سبق پڑھے ہیں اس کا کردار کتنا شستہ کردار ہوتا ہے، اور کس حد تک رب ذوالجلال ان کو عظمت عطا فرماتا ہے۔ ایسا جملہ بولا، قیامت تک کی اسلام کی بیٹیوں کو ایک نصاب عطا کر دیا۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا سے جب صحابہ پوچھ رہے تھے، بیٹا شہید ہو گیا اور چہرے کا اتنا پردہ اس وقت بھی کیا ہوا ہے، حالانکہ جاہلیت میں وہ عورتیں سر بھی کھول دیتی تھیں، بال نوچ رہی ہوتی تھیں، اور تم اتنے وقار سے پردے کی حالت میں آ کے اپنے بیٹے کی شہادت پوچھ رہی ہو۔ تو حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں، ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، میرے محبوب کے غلاموں بیٹا شہید ہوا ہے، حیا تو شہید نہیں ہوا۔ ان ارزا ابنی، شہادت میرے بیٹے کی ہوئی، فلن ارزا حیائی، شہادت میری حیا کی تو نہیں ہوئی۔ میرے بیٹے کا جنازہ اٹھا، میری حیا کا جنازہ تو نہیں نکلا، یہ ٹھیک ہے، جگر پارا میرا دل سے جدا ہو گیا اور بیٹے کی شہادت کی خبر نبی علیہ السلام سے سن رہی ہوں، مگر جو ان کا دیا ہوا سبق ہے مجھے اس سے پتا چل رہا ہے، محبوب کا کھلا چہرہ سامنے ہو، بچے کی شہادت پر بھی میں بے صبری کیوں کروں؟ تمہارے دم سے ہے آباد میرا گلشن ہستی، جو تم ہو تو خزاؤں کا کوئی خطرہ نہیں مجھ کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صدقے سب کچھ ملا، آپ کی زیر سایہ اس نے جام شہادت نوش کر لیا۔ صحابیہ ہیں، صنف نازک ہیں اور جواب دے رہی ہیں، ایسا موقع ہے تو میں اپنے حیا پر پانی نہیں پھیروں گی، اپنی حیا کو برقرار رکھوں گی، اور جو نبی علیہ السلام کا دیا ہوا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق ہوں۔ اب دیکھو جاہلیت کا زمانہ کیسا تھا، انقلاب کیسے آیا ہے، یہ بیعت کرنے والی عورتیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی اس بیعت کی لاج کیسے رکھی ہے کہ ایسے ایسے گمبھیر حالات میں جہاں کلیجہ منہ کو آتا ہے اور انسان کے جگر پگھل جاتے ہیں، یہ صنف نازک پھر بھی صبر کر کے قیامت تک کی بیٹیوں کو بتا رہی تھی کہ بعد میں آنے والیوں تم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے جنہوں نے براہ راست نبی علیہ السلام سے پڑھا تھا، ہمارا کردار کیا ہے،
ہمارے کردار کو دیکھ کر تم نے اپنا کردار استوار کرنا ہے کہ ایسے موقع پر جب مصیبت آ جائے تو وہ مصیبت کسی اور چیز پہ ہو، وہ تمہاری حیا پہ مصیبت نہ ہو، وہ تمہارے شرم پہ مصیبت نہ ہو، وہ تمہارے پردے کا جنازہ نہ نکل جائے، بلکہ اس وقت بھی پردے میں رہ کر یہ ثابت کرو کہ ہم نے کسی اور کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے گنبد خضرا کی ہریالی کی قسم کھائی ہے۔ آج تو ہمیں ایسے بھی نام نہاد مفکرین کا سامنا ہے جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ ہوتا ہی کوئی نہیں، بس باقی پردہ ہے، چہرے کا کوئی پردہ ہی نہیں۔ ایک تو وہ مغرب زدہ خواتین این جی اوز میں جنہوں نے مختلف دفتر بنا رکھے ہیں اور اسلام کی بیٹیوں کو بے رہروی کی طرف لگانا چاہتی ہیں، اور وہ غیروں کی پالتو ایجنٹ عورتیں پاکستان میں ان کے مشن پر کام کر رہی ہیں، وہ نام کی مسلمان، اور دوسری طرف ایسے نام نہاد مفکرین جو پہلے معاشرہ آتش فشاں ہے اور اوپر سے کہتے نہیں چہرہ اس کا کوئی پردہ ہی نہیں ہے۔ ان کے مذہبی جلسوں میں عورتیں بے حجاب اپنی ٹانگوں پہ ٹانگیں چڑھائے بیٹھی ہوتی ہے، اور شرم نہیں آتی ان لوگوں کو کہ قرآن و سنت کی کتنی دھجیاں تعلیمات کی اڑائی جا رہی ہیں۔ ادھر میرے محبوب علیہ السلام کا نور نگر ہے، مدینہ شریف ہے، اس خاتون کا بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے، مگر پھر بھی چہرہ ڈھانپا ہوا ہے، اور بتانا چاہتی ہیں کہ ہم نے جن سے پردے کے سبق سیکھے ہیں انہوں نے ہمیں چہرے کا پردہ بھی بتایا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہاں اس بات کو بڑا اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ کس طرح اس موقع پر اسلام نے اپنی بیٹی کی تعلیم دی اس کو اور اس کی تربیت کی۔ بخاری شریف میں یہ بات بھی موجود ہے، حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، حضرت ام حبیبہ ام المومنین، جب ان کو پیغام پہنچا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، حضرت ابو سفیان اپنے باپ کی وفات کی خبر پہنچی تو تیسرا دن جب گزر رہا تھا وفات کے بعد، آپ نے زرد رنگ کی خوشبو منگوائی اور وہ خوشبو اپنے چہرے پہ لگائی، اپنی ہتھیلیوں پہ لگائی، اور لگانے کے بعد جو عورتیں آئی ہوئی تھیں پاس تعزیت کے لیے ان کو کہا، کہنے لگی یہ جو تم نے مجھے یہ کام کرتے دیکھا ہے، کنت ان ھذا لاغنیہ، مجھے اس چیز کی کوئی ضرورت نہ تھی، میں نہیں پسند کرتی خوشبوؤں کو، مگر اس وقت کیوں لگائی؟ کہتی لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق ثلاث الا علی زوج فانہا تحد علیہ 4 اشہر وعشرا۔ میں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، میرے آقا اور میرے خامد انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو عورت اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور مجھ پر ایمان رکھتی ہے اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے حلال ہی نہیں کہ وہ 3 دنوں سے زائد کسی پر سوگ منائے، 3 دنوں سے زائد کسی کے فوت ہو جانے کے بعد حالت سوگ میں رہے سوائے زوج کے، اگر اس کا زوج فوت ہو جائے تو پھر وہ ایسا کر سکتی ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن حالت سوگ میں رہے گی، اس کے سوا خواہ باپ فوت ہو جائے، خواہ بیٹا فوت ہو جائے، خواہ بھائی فوت ہو جائے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سوگ کی حالت میں رہے۔ کہنے لگی ابا جی میرے فوت ہوئے تھے، 3 دن مکمل ہو گئے ہیں، میں خوشبو لگا کے بتانا چاہتی ہوں کہ میرا آخرت پر بھی ایمان ہے، میرا اللہ پر بھی ایمان ہے، میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہے۔ میں نے صرف اس لیے خوشبو لگائی ہے کہ میری بیٹیوں کو پتا چلے کہ ہماری امی ام حبیبہ کے ابا جی جب فوت ہوئے تھے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے فرمان کو پس پشت نہیں ڈالا تھا، نبی علیہ السلام کے فرمان کو سامنے رکھا تھا۔ فرمایا مجھے خوشبو لگانے کی کوئی حاجت نہ تھی، لیکن یہ خوشبو اس طرح لگانا یہ سوگ کے ختم کرنے کا اعلان ہے، تو میں یہ زرد رنگ کی خوشبو لگا کر یہ بتا رہی ہوں کہ جو نبی علیہ السلام سے سنا ہے اس پر عمل کر کے ہم یہ ثابت کرنی چاہتی ہیں کہ ہم نے جاہلیت کی ساری رسمیں مسترد کر دی ہیں اور ہم نے نبی علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا
سے نہیں اور بھی متعدد صحابیات سے، امہات سے ایسی باتیں مروی ہیں اور ان کا ذکر بھی بخاری شریف میں ہے۔ اختصار سے صرف یہ مختصر سا پہلو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے لحاظ سے ایسا نصاب عورتوں کو عطا کیا کہ جو حالت، جیسا موسم اور جس قسم کے مراحل ہیں ان میں باقاعدہ رہنمائی فرمائی ہے، اور رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اتنا شستہ کردار پھر ملا ہے وہاں ماحول کے اندر کہ جن عورتوں نے سنا تھا انہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ نعرے عشق کے اور محبت کے کھوکھلے نہیں تھے، سچے نعرے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں کھڑا کر دیا ہے، اسلام کی بیٹی نے ساری زندگی وہی گزاری ہے، کیونکہ یہاں سے آگے جانے کو سرکار جب حرام کہتے ہیں تو میں سرکار سے پیار کر کے آگے پھر جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سنت مطہرہ کا جذبہ تھا کہ جس پر پوری ملت اسلام میں اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو پیچھے ہمیں ایسی مائیں نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے صالح کردار کے ساتھ آج تک اسلام کی متاع کرام آیا پر پہرا دے کے دکھایا ہے۔ اور تو اور رہا، جب ان ازواج میں یا یہ جو دختران اسلام ہیں ان کا اپنا وقت وصال آیا تو اس میں سیر فہرست میں آپ کو بات سناؤں، وہ جو شہزادی کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ صالحہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا وصال کا وقت قریب تھا۔ تلخیص الحبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 239 پر ان کا یہ قول موجود ہے، اور مسند امام احمد میں بھی جب وقت وصال قریب آیا تو استقبلت القبلۃ، وہ سارے شکوے شکایتیں جو لوگ کرتے ہیں ان میں سے کسی چیز کا کوئی تصور نہ تھا، بڑے سرور میں تھی، بڑے یقین میں تھی، بڑے اطمینان میں تھی، اور خود دنیا سے جاتے وقت استقبلت القبلۃ، اپنا منہ قبلے کی طرف پھیر لیا، وتوسدت یمینہا، اپنا دایاں بازو نیچے رکھا، اوپر اپنا چہرہ رکھا اور چہرہ قبلے کی طرف کیا، اور قبلے کی طرف اس لیے کیا کہ قیامت تک جو زہرا کی خادمہ ہوگی اور قیامت تک جو فاطمہ سے پیار کرنے والی ہوگی اس کو سبق مل جائے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو دنیا سے جا رہی تھی، روح نکل رہی تھی، پھر بھی چہرہ قبلے کی طرف کیا گیا ہوا تھا، اور وہ کوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی دعوت کا دعویٰ نہ کرے کہ جس کا سر قبلے کی طرف اور چہرہ جھکتا ہی نہیں حالت سجدہ میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح نکل رہی ہے، اور یہ اثر ہے اگر یہاں روح نکلتے وقت سر قبلے کی طرف ہے تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی سر سجدے میں ہے۔ ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود چہرہ قبلے کی طرف کیا، اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھا اور بتا دیا کہ جو میری بیٹیاں ہیں، جو ملت اسلام کی بیٹیاں ہیں اور جو مجھ سے پیار کرنے والی ہیں اور جو قیامت تک زہرا کا ورد کریں گی، میں ان کو اپنا پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جب تک بدن میں جان ہو تو پھر قبلے کی طرف حاضری ہو، رب کے دربار میں سجدہ ہو، اور خالق کائنات جل جلالہ کو بھول کر نماز کے وقت کو چھوڑ نہ دیا جائے، اللہ کے دربار کی حاضری کو بلکہ حاضری برقرار رکھی جائے تاکہ روح نکل رہی ہو پھر بھی وہ سر عادی بن چکا ہے کہ جھکتا ہے تو قبلے کی طرف جھکتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصاب عطا کیا دختر اسلام کو، اور اس کی اگلی صورت بطور خاص جو عمومی نصاب ہے خاتون خانہ کے لیے، اس میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک استفتاء، ایک تڑپ، ایک سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس میں بھی آج کی اسلام کی بیٹی کے لیے ہزاروں سبق موجود ہیں۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کو یہ حدیث سنایا کرتے تھے، اور اس طرح تمہید سے شوق دلا کر الا احدثک انی وعن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اپنا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں، ہم اپنی ایک آپ بیتی تجھے نہ سناؤں، اپنا ایک معاملہ میرا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی علیہ السلام کے دربار میں آنا جانا،
اس کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ اب لوگ شوق سے کہتے بتاؤ وہ کون سی بات ہے جس کو تم اس انداز میں بیان کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنا کرتے تھے، کہنے لگے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں پچھلا موضوع جو اہل بیت اطہار کا گزرا ہے تم نے سنا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے، تو چکی چل رہی تھی، کوئی ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ اہل بیت کی چکی چلا دیتے ہیں، آٹا پیس دیتے ہیں۔ وہ منظر اور اس سے پہلے کا منظر، وہ مقام کیسے ملا اور وہ عظمت کیسے ملی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی بڑی شخصیت ان کی، اتنا بڑا مقام ان کا، مگر خاتون خانہ ہونے کے لحاظ سے کرتی کیا تھی، کردار کتنا تھا، اور اپنے گھر کو کیسے چلاتی تھی، اور گھر کے چلانے میں ان کا طریقہ کیا تھا؟ کہنے لگے انہا جرت برہا حتی اثر فی یدہا، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر روٹی پکانے کے لیے، آٹا پیسنے کے لیے اتنی چکی چلائی کہ اس چکی کی دستی کے نشان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں پہ پڑ چکے تھے۔ آج یہ حدیث سنتے وقت آج بھی دختران اسلام کو سوچنا ہے کہ وہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، وہ جنتی خواتین کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ امور خانہ میں اگر ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تقاضا تو سونے کا گھر بنا کے دے دیا جاتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنی چکی چلائی انہوں نے، ہاتھوں میں نشان پڑ گئے۔ وسطت بالقربۃ حتی اثر فی نہرہا، نہر کہتے ہیں چھاتی کے اوپر والے حصے کو، کہتے ہیں انہوں نے کنویں سے مشکیزیں اتنے بھرے کہ رسا یہاں رکھ کے کھینچتی تھی تو چھاتی پہ داغ پڑ چکا تھا۔ کنویں سے پانی نکالتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، وہ ڈول کھینچتی ہیں، روزانہ بار بار کھینچتی ہیں، ادھر ہاتھوں پہ نشان ہیں، ادھر چھاتی کے اوپر، وہ سینے کے اوپر والے حصے پہ نشان بن چکے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے وَكَنَسَتِ الْبَيْتَ، گھر میں جھاڑو دیتی تھی، حتی برت ثِيَابُهَا، یہاں تک کہ کپڑے گرد آلود ہو جاتے تھے۔ آج دیکھو اپنے گھر کی صفائی ایک عورت کے لیے آر ہے، شرم ہے، اور کہتی ہے 10 خادمائیں ہوں وہ کام کریں، میں گھر کا کام کیوں کروں؟ میں تو اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوں۔ تو کون ہے جو حضرت فاطمہ سے بڑے باپ کی بیٹی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا امور خانہ کے اندر کیسا کردار ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کانا سد، جھاڑو دیا البیتا، گھر میں، حتی برت ثیابہا، یہاں تک کہ کپڑے گرد آلود ہو جاتے تھے۔ کہتے ہیں اسی دوران جب اتنی مشقت کرتی تھی تو ہمیں پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ غلام اور کچھ لونڈیاں آ گئی ہیں اور نبی علیہ السلام ان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں صحابہ میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا لو اتیتی اباکے، اے فاطمہ وقت اچھا ہے، چلو اپنے ابا جی کے پاس، فسالتی ہے خادمہ، تو نبی علیہ السلام سے ایک لونڈی مانگ کے لے آؤ، خادمہ ہو، وہ گھر کام کرے، کیا حال ہے تو فوجدت عنده خداسا، مگر دیکھا کہ سرکار تو پروانوں کے جھرمٹ میں ہے، کوئی ادھر صحابی کوئی ادھر صحابی دائیں بائیں بیٹھے ہیں، لوگ اپنی حاجات مانگ رہے ہیں، سوالات پوچھ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے رہے ہیں۔ اب دیکھو سرکار نے دین کو کتنا ٹائم دیا، وہ بیٹی جو جگر کا ٹکڑا ہے ان کو یہ حوصلہ نہ ہو سکا کہ میں کہوں باجی میں آ گئی ہوں، میں بات کرنا چاہتی ہوں، ان خادموں کو اپنے پاس سے ہٹا دو، یہ کہیں بیٹھ جائیں انتظار کریں، پہلے میں تو ملاقات کر لوں۔ اس دین کو اتنا پیار دیا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پیاری فاطمہ یہ نہ کہہ سکیں کہ جو پاس بیٹھے صحابہ ہیں ان کو اٹھا دو اور میں اپنی
بات کر لوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ تربیت تھی، کہنے لگی جب میں نے لوگوں کو مسائل پوچھتے دیکھا تو میں خود سمجھ گئی، میں واپس آ گئی، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات نہ کر سکی، نہ میں نے کسی کو کہا کہ اٹھ جاؤ میں آ گئی ہوں، میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ کہتی ہیں میں لوٹ کے واپس آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں دوسرے دن میں بھی ساتھ گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی در پاک پہ پہنچی۔ جب وہاں پہنچی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما کان حاجتک، فاطمہ بتاؤ کیا حاجت ہے، کس کام کو آئی ہو؟ یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دلوں کی بات جانتے ہیں کہ آج کا آنا کس انداز میں ہے۔ ما حاجتک، فاطمہ حاجت کیا ہے، کس کام کے لیے آئی ہو؟ فسکتت، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چپ کر گئی، بولتی نہیں۔ کل آ کے چلی گئی کہ لوگ بیٹھے ہیں، اب تو کوئی اور بیٹھا نہیں۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں حاجت کیا ہے، کام کیا ہے، کیوں آئی ہو فاطمہ؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئی۔ فقلت، حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا انا احدثک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چپ کر گئی ہیں، میں بتاتا ہوں یہ کیوں آئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث لوگوں کو سناتے ہیں بیان کر کے کہ میں تمہیں سناؤں کہ نبی علیہ السلام کے دربار میں میری اور فاطمہ کی حاضری کیسے ہوئی، میں کہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کام کے لیے آئی ہیں؟ تو فرمایا ٹھیک ہے تم بتاؤ کیا کام ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جرت برہا، محبوب صاحبزادی آپ کی ہے مگر چکی اتنی چلاتی ہیں حتی اثرت فی جدہا، ان کے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے، اور وحملت بالقربہ حتی اثرت فی نہرہا، مشکیزیں اتنے اٹھائے ہیں انہوں نے پانی کے بھرے ہوئے کہ چھاتی پر بھی نشان بن گئے ہیں، اور یہ سارا کام گھر کا۔ فلما ان جاءک الخدم امرتها ان ناتیک، جب اتنے خادم آ گئے ہیں تو میں نے ان کو کہا تھا چلو ہم بھی چل کے مانگتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی عورت خاتون ہمیں تمہاری مدد کے لیے دے دیں، گھر میں کچھ کام وہ کرے کچھ آپ کریں، اور یہ کیا صورتحال ہے حضرت فاطمہ تمہاری یقیہا حرما ہی فیہ، کہ جس مشقت میں حضرت فاطمہ پڑی ہوئی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی خاتمہ دے دیں تاکہ یہ اتنے بڑے کام سے مشقت سے بچ جائے۔ اب اس میں کئی پہلو قابل غور ہیں۔ آج یہ باتیں ان کو اگر کوئی عام سا کسی کا سسر اپنے داماد کے بارے میں ایسی باتیں سن لے کہ وہ میری بیٹی کو تو اس نے کوئی چیز بھی نہیں سہولت دے رکھی، میری بیٹی خود آٹے پیستی ہے، خود مشکیزیں اٹھا رہی ہے، خود بوکر بھاری وہ جھاڑو دے رہی ہے، تو وہ اپنے داماد کو جھڑکیاں سسر دینا شروع کر دے کہ تم نے کیا کیا۔ مگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک لفظ بھی ایسا ذکر نہیں کیا، اور ان چیزوں پر یہ سکوت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بتاتا ہے کہ یہ خاتون خانہ کے کام ہے، اگر اس کو یہ کرنے پڑ گئے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں، یہ اس کو کرنے چاہیے۔ ہاں اگر کسی کے پاس سہولت کے مواقع ہیں تو وہ فراہم کرے، ورنہ یہ کوئی لازم نہیں خامند پر کہ وہ ان چیزوں کے اہتمام میں اس کا مواخذہ کیا جائے کہ اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں دیکھ لی، اور دوسرا اپنی طرف سے جو پیار ہے میرے محبوب علیہ السلام کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ بھی طے شدہ ہے کہ سب سے زیادہ محبوبہ ہے محبوب علیہ السلام کی، یعنی سب سے زیادہ ان سے پیار ہے۔ تو یہ بھی ایک طبی طور پر بھی ایسا تقاضا ہو سکتا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا اتنی مشقت فاطمہ کر رہی ہیں، آج کے بعد ایسا فاطمہ مت کرنا، میں ابھی سے بندوبست کرتا ہوں۔ وہ چاہے تو جنت کی ہزاروں حوریں حضرت فاطمہ کی دہلیز پہ آ کے کھڑی ہو جائے، مگر میرے محبوب علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ سمجھتے تھے کہ آج میں اپنی فاطمہ کے لیے ہزاروں حوریں تو کھڑی کر سکتا ہوں، مگر کل امت کی بیٹیاں بھی تو ہوں گی، ایسا نصاب دوں کہ ان کو بھی نصاب مل جائے، ایسی چیز دوں کہ وہ میرے جگر کے ٹکڑے کوئی نہیں، میرے امتی جو ہے ان کے جگر پاروں کو بھی نصاب مل جائے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے ہاں کمی تو کوئی نہ تھی، جو فرماتے فوراً میسر ہوتا اور ہمیشہ کے لیے وہ سلسلہ ایسا جاری ہو جاتا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ لیکن محبوب علیہ السلام کے لفظ سنو، اور یہ سبق ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو جو بیاہ کے بھیج دی ہے
وہ آگے کچھ کہے تو یہ آگے اس کو کیا کہے؟ باپ کیسے دلاسا دے، باپ کیسے تربیت کرے، باپ کیسے اس خاندان کو آباد رکھنے کے لیے کردار ادا کرے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایسی بات بھی کر سکتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل برداشت ہو جاتی کہ مجھے تو اس گھر میں کچھ دیا ہی نہیں جا رہا. سرکار مزید فرماتے اگر کہ یہ فاطمہ تم کیا کرتی ہو؟ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملے بولے فرمانے لگے یا فاطمہ تو اتق اللہ، فاطمہ خدا سے ڈرو، یا فاطمہ تو اتق اللہ. وہ جو پہلے ڈرنے والی فاطمہ ہے رات مصلی پہ گزر جاتی ہے، دن روزے میں گزر جاتی ہے، مشقت بھی کرتی ہے. اتق اللہ یا فاطمہ، فاطمہ رب سے ڈرو. وَأَدِّي فَرِيضَةَ رَبِّكِ، اپنے رب کا فریضہ ادا کرتی رہو. ادی فریضۃ ربک، اپنے رب کا فریضہ ادا کرو. وَعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكِ، اپنے گھر کا کام بدستور جاری رکھو. وَعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكِ، جو تمہارے اہل کا کام ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کر رہی ہو، یہ کرتی رہو. اور ترتیب بیان کر دی، تقوی حاصل رکھو، پہلے بھی متقی مزید حاصل کرو، اور پھر اپنے رب کا فریضہ، اور اس کے بعد شوہر کی خدمت. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرکار نصاب دے رہے ہیں. اگر محبوب چاہتے تو اپنی بیٹی کے لیے جو چاہتے 1 منٹ سے پہلے میسر ہو جاتا. پر قیامت تک کی فاطمہ کی خادمائیں بھی آئیں گی، حضرت فاطمہ سے پیار کرنے والی بیٹیاں پیدا ہوں گی، تو سب کے لیے جامع نصاب ہو. فرمایا فاطمہ رب ذوالجلال سے ڈرو، اپنے رب کا فریضہ ادا کرو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کرو؟ وَعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكِ، اپنے اہل کا کام جو کرتی ہو کرتی رہو، اس میں کوئی حرج نہیں. کتنا شستہ افکار کا انداز ہے. حالانکہ ایک طبی محبت بھی غالب ہو سکتی تھی، ایک انسانی خواہش بھی، اور اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام روک دیتے نہیں، یہ کام چھوڑ دو، ہم کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. فرمانی وَعْمَلِي عَمَلَ أَهْلِكِ، جو کر رہی ہو وہ کرتی رہو. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ، یہ قیامت تک کے لیے والدین کے لیے ایک درس حیات ہے کہ اپنی بیٹیوں کو جس وقت ایسے معاملات میں وہ بریف کریں، ان کو کچھ سمجھائیں تو یہ باتیں بتائیں کہ ایک ہے رب کا فرض، اس کے بعد ہے اس گھر والے کا فرض، اس کی خدمت. ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت یہ بتا چکے، اب فرمانے لگے فاطمہ چونکہ تم آئی ہو تو ہم خالی تو تجھے نہیں بھیجیں گے، تجھے دوں گا اور قیامت تک کی اسلام کی بیٹی کو بھی دے دوں گا. کیا؟ فرما اذا اخذت مضجعک، فاطمہ جب کام کاج کر کے رات نماز پڑھ کے اپنے بستر پہ لیٹنے لگو، سبحی ثلاثا و ثلاثین، 30 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے. وحمدی ثلاثا و ثلاثین، 33 مرتبہ، پہلا بھی 33 مرتبہ، ثلاثا و ثلاثین 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، اور دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے. وکبری 34 و ثلاثین، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے. فتل کا میاں، میری بیٹی فاطمہ یہ 100 بن گیا. خیر اللہ کا من خادم، وہ لونڈی تمہارے ساتھ اتنا تعاون نہیں کرے گی جتنی یہ تسبیح تمہارا تعاون کرتی رہے گی. گئی تھی کہ بوجھ ختم ہو جائے، لیکن بظاہر تو بوجھ اور بڑھ گئے، بظاہر، حقیقت میں نہیں. یعنی اگر آج جیسے لوگوں کا دماغ ہو، کہے تھے کہ گئے تھے نمازیں بخشوانے، روزے گلے پڑے، کچھ چھٹی لینے گئے تھے، مفتی صاحب نے فلاں صاحب نے اور لازم کر دیا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تم مجھ سے خادمہ مانگنے آئی ہو، میں تمہیں خادمہ سے بڑی چیز دے رہا ہوں، اور یہ تسبیح فاطمہ ہے. فرمایا سوتے وقت یہ پڑھ لیا کرو، یہ خیر لک من خادم، یہ خادم سے تمہارے لیے اچھا ہے. یعنی خادم کام کر کے وہ خادمہ تمہارے ساتھ اتنا تعاون نہیں کرے گی، تمہیں اس خادمہ کے کام کرنے سے اتنا ریلیف نہیں ملے گا، اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا 100 بار کے اس ذکر سے رب تمہیں سکون عطا فرمائے گا. عظیم باپ کی عظیم بیٹی کے اگلے لفظ سنو. یہ نہیں کہ ابا جی میں تو کام کر کر کے تھک گئی تھی
اور چھٹی کچھ لینے آئی تھی آپ نے اور لازم کر دیا؟ نہیں، کیا شان ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. لفظ یہ ہیں، قالت، بولی، رضیت عن اللہ وعن رسولہ، محبوب تمہاری فاطمہ رب سے بھی راضی ہو گئی ہے، رب کے نبی سے بھی راضی ہو گئی ہے. رضیت عن اللہ وعن رسولہ، فرمایا میں راضی ہوں. یہ خیال نہ ذہن میں لانا کبھی، اور یہ خیال نہ آئے کہ بچی آئی تھی اس نے مانگا تھا اور میں نے جو اس نے مانگا تھا وہ نہیں دیا، کہ شاید بچی کے دل میں کچھ نہ آیا ہو، دل میں کوئی خیال ایسا نہ آ جائے. فرمایا میرے محبوب اور میرے ابا جی میں اپنی طرف سے اظہار کرتی ہوں، رضیت عن اللہ وعن رسولہ، میں راضی ہوں، رب پر بھی راضی ہوں، رب کے نبی علیہ السلام پر بھی راضی ہوں. دونوں ذاتوں کا بطور خاص ذکر کر کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو قیامت تک کی بیٹیوں تک پہنچایا کہ دختران اسلام، جہاں رب کا نام زباں پہ آنا چاہیے وہاں رب کے محبوب علیہ السلام کا نام بھی زباں پہ ہونا چاہیے. اور یہ کہو میں اللہ سے راضی ہوں اور نبی علیہ السلام سے بھی راضی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز عطا کرتا ہے ایسے مقامات پر کہ جس وقت ایک انسان ایسے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے. آج تو دیکھو نا ایسی بیماری آ چکی ہے، ایسی وبا پھیل چکی ہے، ایسا وبال آ چکا ہے، یعنی اتنا نام نہاد روشن خیالی نے منہ کھول دیے ہیں مرد و زن کے کہ اب کہا جائے یہ شریعت ہے، یہ قرآن ہے، یہ سنت ہے. تو آگے جواب کئی قسم کے ملتے ہیں. کوئی کہتا نہیں آخر انسانی حق بھی ہے، آخر ہمارا بھی کچھ حق ہے، آخر انسان کا بھی کوئی تقاضا ہے، آخر عقل کی بھی کوئی مانگ ہے، آخر زندگی بھی گزارنی ہے، آخر دنیا بھی کچھ کہتی ہے. اس طرح کی باتیں آتی ہیں، مگر ادھر قرآن کہتا ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فرمایا جب اللہ فیصلہ کر دے یا اللہ کے نبی علیہ السلام فیصلہ کر دے، فرمایا کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ آگے اپنی زبان کھولے، چپ ہو جائے، سر تسلیم خم کر دے کہ جو سرکار نے فرما دیا، جو شریعت میں آ گیا، جو قرآن نے کہہ دیا میں اس کی پابند ہوں. میں کسی فیشن پرست عورت کی بات نہیں سنوں گی، میں کسی مغرب زدہ خاتون کے جال میں نہیں آؤں گی، میں کسی دنیا کی لیڈی کے فیشن کی طرف نہیں دیکھوں گی. میرے سامنے میرے رب کا قرآن ہے اور میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. محتشم سامعین حضرات، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف اسباق دیے ہیں ان میں سے یہ گھر کے اندر رہنا اور پھر زندگی کا سفر طے کرنا. آج خالق کائنات جل جلالہ ہر بندے کے گھر کو شریعت کا رنگ عطا فرمائے. لوگ آ کر ایسی ایسی داستانیں بیان کرتے ہیں کہ انسان سن کے حیران رہ جاتا ہے کہ کیا کلمے کا اثر کتنا باقی رہ گیا. ایسے خرافات عورتوں میں آ گئے، ایسے فیشن، ایسی حماقتیں، یعنی عقل سلیم بھی ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی کہ جائے کہ کوئی شریعت اس میں سے کسی چیز کی حمایت کرتی ہو. اور سب کچھ چھوڑ کے یہ بھول چکی وہ اسلام کی بیٹی کہ میں نے کلمہ کس کا پڑھا تھا. کلمہ پڑھتے وقت یہ کہا تھا کہ اب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرضی تمہاری ہوگی، میری کوئی مرضی نہیں ہے. جو تم کہو وہ میرا دین، جو تم کہو وہ میری شریعت، جو تمہارا فیصلہ وہ میرا لائف کوڈ، میری زندگی کا نصاب. مگر راہ زندگی میں چلتے چلتے بھول گئی، کبھی کسی صنم خانے میں، کبھی کسی فیشن قدے میں، اور کبھی کسی بیوٹی پارلر میں، اور کبھی کسی فیشن شو میں، اور کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی میلے ٹھیلے میں. اسے یاد نہ رہا کہ عہد کیا کیا تھا، کلمہ کیا پڑھا تھا، دستور کس انداز کا ہونا چاہیے. اور پھر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کچھ مذہبی لوگوں نے اب میلاد کے نام پر بھی میلے اس انداز کے فیشن شو اور ثقافتی انداز میں مذہبی تقریبوں کو شو کرنے کے انداز شروع کر دیے ہیں. بے پردہ کھلے سر عورتیں وہاں جا کر درود پڑھ کے سمجھتی ہیں کہ ہم کوئی دین کا کام کر رہی ہیں، جبکہ پہلی اکائی دین کی پوری نہیں ہو رہی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، حدیث شریف صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، اور اس حدیث شریف کے اندر ایک پورا نصاب حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا ہے. اور یہ جو دختران اسلام کا نصاب ہے اسے تفصیل سے بیان کیا. بخاری شریف میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ کہ نبی علیہ السلام میرے حجرے میں تھے،
ایک رات بیدار ہوئے، فقال سبحان اللہ، چونکہ سرکار کی نگاہ تو کہاں سے کہاں تک ہوتی تھی، بیٹھے حضرت ام سلمہ کے حجرے میں تھے، مگر اٹھتے ہی کہا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ فرمایا ماذا انزل اللیلہ من الفتن وماذا فتح من الخزائن، آج کی رات کتنے خزانے کھل گئے، قیامت تک جو کھلنے تھے۔ سرکار اٹھے ہیں، سبحان اللہ خزانوں کے کھلنے میں کہہ رہے ہیں، کتنے خزانے میری امت کے لیے کھل گئے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ماذا انزل اللیلہ من الفتن، کتنے فتنے اترا ہے، فتنے کتنے اترے، خزانے کتنے کھلے۔ یہ کہنے کے بعد فرمایا ایقظوا صواحب الحجر، حجروں والیوں کو جگا دو۔ نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے حجرے ہیں نا مسجد کے ساتھ ساتھ، حجرے والیوں کو، حجروں والیوں کو جگا دو، جو وجود ہے ازواج نبی علیہ السلام کے، ان کو حجروں والیوں کو جگا دو۔ اس کے بعد ایک جملہ بولا، قیامت تک کی دختر اسلام کو سبق دیا، ربا کاسیا فی الدنیا عاریہ فی الآخرہ، بہت سی عورتیں دنیا میں جو لباس پہننے والی ہیں حشر میں ننگی ہو چکی ہوں گی۔ ربا کاسیا، قسمت، قسمت کعبہ کہتے ہیں نا، غلاف کعبہ کو قسمت کپڑے کو کہتے ہیں، کاسیا کشت والے کاف کے ساتھ مطلب ہے کپڑا پہننے والی، ربا کئی، ربا کاسیا فی الدنیا، بہت سی عورتیں جو دنیا میں کپڑے پہنے ہوئی ہیں، حشر ہوگا عاریہ، ننگی ہوں گی، پھر آخر آخرت میں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کے 3 مطلب ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں محلوں میں رہ رہی ہیں، 20 سوٹ ہیں، 40 ہر فنکشن میں جانے کا علیحدہ، بڑے ناز ہیں، بڑے نخرے ہیں، یہی عورتیں آج جن کو دوسرے فنکشن میں پہلا سوٹ پہن کے جانا پسند نہیں، قیامت کے دن بدن پر 1 انچ کپڑا بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کردار ایسا ہے، چھوڑ دیا میری شریعت کو، امام بنا لیا فیشن کو، کلمہ پڑھ لیا رواج کا۔ ربا کاشیا فی الدنیا، بڑے بڑے نوابوں کی بیویاں، بڑے بڑے جاگیرداروں کی بیویاں، بڑے بڑے مالداروں کی بیویاں، جن کے دنیا میں کپڑے سمجھائے نہیں جاتے، اتنے سوٹ ہیں لیکن عمل سے اتنی کوری ہیں۔ کپڑا تو ہے تقوی کا کپڑا، کپڑا ہے پرہیزگاری کا کپڑا، کپڑا ہے سنت نبوی کا کپڑا، اور میں جو آج وہ کپڑا پہنے گی کل قیامت کے دن بھی پردے میں ہوگی۔ اور آج جس نے وہ کپڑے چھوڑ دیے، آج جس نے اس شریعت کی طرف پیٹھ کر لی، آج جس نے اس شریعت کی نماز کو چھوڑ کر اپنے صرف فیشن کو اپنے پیش نظر رکھا، فرمایا یہاں وہ سمجھتی ہے کہ اگر ہفتے میں دوسرا سوٹ نہیں ہوگا تو میری عزت نہیں بنتی۔ کیا سوچتی ہے یہ عزت کو؟ حشر میں جب یہ ننگی ہو چکی ہوگی، ربا کاسیا فی الدنیا عاریہ فی الآخرہ، دنیا میں بہت سے سوٹ پہننے والی آخرت میں ننگی ہو چکی ہوں گی۔ کس بنیاد پر؟ میری شریعت سے غداری کرنے کی وجہ سے، میری شریعت کو چھوڑنے کی وجہ سے انہیں یہ انجام دیکھنا پڑ جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کپڑے پہننے زیادہ جائز نہیں، اللہ کا دیا ہوا پیسہ اس کو جائز خرچ کرنا جائز ہے، اور نعمت ہے تو اس کا اظہار بھی جائز ہے، مگر اس نعمت میں بھول جانا رب کو، اس نعمت کی مستی میں، اس کے نشے میں شریعت کی توہین کرنا اور شریعت کو پس پش ڈال کر شیطان کا کھلونا بن جانا، اس کی مذمت ہو رہی ہے۔ اور بہت سی ایسی ہیں کہ جو دنیا میں جن کے سوٹ گنے نہیں جا سکتے، مگر قیامت کے دن 1 انچ کپڑا بھی میسر نہیں ہوگا اور بالکل ننگی ہو چکی ہوں گی۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ ایسی شرمندگی کا ان کو سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے۔ لہذا آج کردار صحیح کریں تاکہ دنیا میں بھی پردے میں رہیں، عقبہ میں بھی پردے میں رہیں۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ کاسیا، کپڑا پہننے والی، ربا کاسیا، فرمایا بہت سی کپڑا پہننے والی آخرت میں ننگی ہوں گی۔ کیا معنی ہے؟ فرمایا وہ کپڑے پہنتی ہیں تو بڑے ٹائٹ پہنتی ہیں، جن سے اعضاء پہچانے جاتے ہیں، جسم کے اعضاء کی شناخت ہو سکتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ شریعت نے پردہ لازم کیا اور شریعت نے کپڑے کا حکم دیا، وہ یہ کہتے ہیں نہیں اب نیا فیشن کیا آیا ہے، کپڑا سمٹ کے کم ہو کے انسانی بدن پر ٹائٹ ہوتے ہوتے، بازو پیچھے ہٹتے ہٹتے،
सिमटते ये सूरत-ए-हाल महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते वो पहने हुए भी यूं ही जैसे नंगी होंगी। क्या उनका कपड़ा है? फरमाया वो आरिया, क़यामत में वो बता दिया जाएगा कि इन्होंने कुछ नहीं पहना। ये बाजारों में नंगियां चलती थी, ये रिश्तेदारों के पास दुनिया में नंगियां जाती थी, क्योंकि उनके लिबास टाइट थे, तंग थे, और फिर बदन के मुख्तलिफ आज़ा पर कपड़ा नहीं होता था, वो आज़ा नंगे होते थे। फरमाया जो दुनिया में कुछ नंगे होंगे, इंजाम ये होगा कि क़यामत के दिन अल्लाह उन औरतों को नंगी औरतों में शुमार करेगा कि ये वो है कि जिन्होंने दुनिया में हमारे हुक्म की पाबंदी नहीं की। और इंजाम इसमें हो रहा है कि उन कंजरियों के साथ जो वहां मगरब और अमेरिका के उन सहराओं के अंदर जो क्लब है जहां कोई लिबास नहीं पहनता, उनके साथ हशर होगा इस बुनियाद पर कि कपड़े जो हैं वो ना खुले थे और ना पूरे थे, अधूरे थे और टाइट थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया हम उसको कपड़ा शुमार नहीं करेंगे, हमारे नजदीक वो औरत नंगी है। अगर वो चाहती है कि कल उसको वकार मिले तो फिर उसको अपने कपड़े खुले रखने चाहिए और पूरे बदन पर ढांपने वाले कपड़े मौजूद होने चाहिए। तीसरा माना रुब्बा कासिया, मुहद्दिसीन कहते हैं इससे मुराद है वो औरतें, क्योंकि वैसे तो लगता है ना कि कासिया कहते हैं कपड़ा पहनने वाली को, आरिया कहते हैं नंगी को। दूसरी हदीस में यह है कि कुछ औरतें कासिया आरिया है आखिरत से पहले ही, फरमाया वो कपड़े पहन के भी नंगी है, वो कपड़े पहने हुए नंगी है। मतलब क्या? नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे इतने पतले कपड़े पहनती हैं कि जिससे बदन का रंग नजर आता है, ऐसे पतले कपड़े पहनती हैं जिससे बदन का रंग नजर आता है। अब कौन सा घर बचा होगा, कहां पाबंदी हो रही होगी? मेरे नबी अलैहिस्सलाम के इस जुमले पर कौन पहरा दे रहा होगा? कहां इस बात का एहतमाम किया जा रहा है? महबूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे जिसने पतला कपड़ा पहना, कितना पतला कि जिससे उसका बदन नजर आ रहा है, बदन का रंग। अब तो उससे आगे की खराफात हो चुकी है। फरमाया ऐसा कपड़ा जिस खातून ने पहना मेरी उम्मत में, मैं उसको कपड़े वाली नहीं कहता, मैं उसको नंगी कहता हूं। सरकार फरमाते वो नंगी है, उसने कपड़ा नहीं पहना। पतला कपड़ा खातून का कपड़ा नहीं है, पतला कपड़ा खातून का लिबास नहीं है, पतला कपड़ा वो खातून का लिबास शरीयत में शुमार नहीं हो रहा। ये फरमान है हमारे महबूब अलैहिस्सलाम का। इस सिलसिला में एक तजवीज भी है टेक्सटाइल वालों के लिए कि वो जो रोजाना कोई ऐसी वैरायटी ला रहे हैं हर बाद वाले वक्त में जो पहले से मजीद वो पतली है, हल्की है और इस तरह की सूरत हाल बनती जा रही है, तो उनको एहतमाम करना चाहिए। कोई खरीदे या ना खरीदे, वो ऐसी चीजें ना बनाए। और फिर लेने वाली अगर कलमा पढ़ने वाली है, उनको सोचना चाहिए कि जिस रब ने हमें नमाज का हुक्म दिया है उस रब ने कपड़े का भी हुक्म दिया है। और नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज की जैसे रकतें बयान की हैं, ऐसे इस कपड़े की किस्में भी बयान की हैं। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से प्यार का तकाजा यह है कि आज इस्लाम की बेटी इतने अपने कपड़े वो जो शरीयत चाहती है, यानी जिससे बदन की ना नुमाइश हो, ना आज़ा की शनाख्त हो सके और ना ही पतला कपड़ा हो, गहरा कपड़ा पहनकर अपनी तरफ से ये सबूत दे कि मैं इश्क रखती हूं अपने महबूब अलैहिस्सलाम का और मैं शरीयत मुतहरा की अलंबरदार हूं। और पूरे पर्दे के साथ जिस वक्त वो एहतमाम करने वाली है तो नबी अलैहिस्सलाम ने 70 सिद्दीकों से बड़े सवाब का ऐलान फरमाया है। मोहतरम सामीन हजरात, एक एक हदीस ये फरमान है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का। सोसाइटी में मैं आपके साथ हूं, यानी कोई इस बुनियाद पर आपसे नहीं बात कर रहा कि मेरा अमल जो तुमसे कहीं आगे है और अच्छाई में मैं कहीं तुमसे आगे हूं। नहीं, मैं भी आपकी तरह इन हदीसों का, इस निसाब का एक तालिब इल्म हूं। मुझसे मुआखजा है, मेरी भी कोशिश है कि ये मुकम्मल तौर पर इस पर अमल होना चाहिए। और ये दर्द बांटना ही इस वक्त इदारा सिरात मुस्तकीम का मंशूर है कि उम्मत जिस वक्त भूलती जा रही है, बिछड़ गई हक के रास्ते से और बिगड़ गई राह हक के छोड़कर, और ऐसे ऐसे फैशन और बतौर खास वो जो पाक मकामात हैं मुकद्दस, जहां से नस्लें आबाद होनी हैं और जहां तकवे के फूलों की उम्मीद रखते हो, अगर वहां परहेजगारी नहीं होगी तो तकवे की फसल कैसे पक सकेगी? और उस परहेजगारी के ज़ाब्ते ये हैं जो और नहीं हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान से खुद बयान फरमाए हैं। इसके साथ साथ इस्लाम की एक बेटी का जज्बा दीन में हर लिहाज से इतना कामिल होना चाहिए कि उसमें जोशे जिहाद भी हो,
یعنی جس وقت نفس سے جہاد کر سکتی ہے تو پھر دشمن سے بھی کر سکتی ہے. اور اس میں بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، ابو طلحہ جنگ حنین میں تھے، اگلے سبق میں اس کا ذکر ہو رہا تھا کہ بڑی سخت تیر اندازی تھی حوازن کی طرف سے حنین میں، اور مسلمانوں کو بڑی شہادتوں کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس جنگ کے اندر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا موجود. حضرت ابو طلحہ انصاری ام سلیم کے خامند ہیں. حضرت ام سلیم کا پہلا نکاح مالک کے ساتھ تھا، جن سے انس پیدا ہوئے، جن کو انس بن مالک کہا جاتا ہے. مالک کی وفات کے بعد نکاح دوسرا جو ہے وہ حضرت ام سلیم کا حضرت ابو طلحہ انصاری کے ساتھ ہوا. حضرت ابو طلحہ انصاری نے حنین میں 20 کافروں کو مارا تھا، اور جس وقت نبی علیہ السلام سے ملے تو ساتھ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طلحہ نے تعارف کروایا، کہنے لگے حاضی ام سلیم، یا رسول اللہ ام سلیم بھی آئی ہوئی ہیں. حاضی ام سلیم، یہ میرے ساتھ ام سلیم ہیں، ماہا خنجر، انہوں نے خنجر پکڑا ہوا ہے. ام سلیم ہے اور خنجر پکڑا ہوا ہے. حضرت ام سلیم وہ خاص خاتون ہیں جہاں نبی علیہ السلام باقاعدہ تشریف لے جاتے رہے، چونکہ ام حرام بنت ملحان کی ہمشیرہ ہے، اور ام حرام بنت ملحان نبی علیہ السلام کی رضائی خالہ ہے. اس واسطے ام سلیم کے ساتھ بھی وہ حرمت والا رشتہ موجود ہے. حضرت ام سلیم خود بول پڑی، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جذبات بھی بڑے ہیں، خنجر لے کے میں بھی آئی ہوں. کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنا منی مشرک وقت تو بھی بتنا ہوں، اس لیے خنجر لے کے آئی ہوں کہ کوئی مشرک ملے گا تو اس کا پیٹ چیر دوں گی. وقت تو بھی بتنا ہوں، اس کا پیٹ چیروں گی. پیٹ چیرنے کے لیے خنجر لے کے آ گئی ہوں. ایک طرف مسلح پہ بیٹھتی ہیں تو ان کے تقوی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، دوسری طرف اس طرح نکلتی ہے ایسی شیر دل ہے، کافروں کو ذبح کرنے کے لیے، پیٹ چیرنے کے لیے اپنا اسلوب رکھتی ہے. اور یہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، اگر ان کی بایوگرافی بیان کی جائے ان کی حیثیت کو حیران رہ جائے گی آج کی دختر اسلام. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو تھا مالک کے ساتھ، تو مالک مشرک. جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمہ پڑھا، مالک جو انس کے باپ ہیں وہ سفر پر تھے، انس کی ولادت ہو چکی تھی. مالک جب گھر واپس آئے تو مالک کو پتا چلا کہ میری بیوی نے کلمہ پڑھ لیا، تو آ کے کہا اپنی بیوی سے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے. مالک کہنے لگے سباوتے، کیا تم دین چھوڑ گئی ہو؟ اس وقت یہ لفظ بولا جاتا تھا کہ تم نے دین چھوڑ دیا، سابیہ بن گئی ہو، یعنی پرانا باپ دادے والا مشرکوں والا دین چھوڑ دیا، سابیہ بن گئی ہو. تو تم سلیم نے کہا نہیں نہیں، سابیہ نہیں بنی، لیکنی آمن، تو میں تو ایمان لائی ہوں. اچھا، اب وہ کافی دیر باہر رہ کے آیا تھا. مالک انس جو ہیں جس وقت بڑے ہو گئے، بولنا شروع کیا. آج کی ماؤں کو بہت سے گھروں میں یہ ان کا ورد ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب سے پہلے پڑھاتی ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ حضرت ام سلیم کا بنایا ہوا طریقہ. اب حضرت انس جب کچھ بولنے لگے تو حضرت ام سلیم کہتی ہیں اپنے اس ننھے بیٹے سے، تلقین انسا، حضرت انس کو تلقین کرتی ہیں، کیا قل لا الہ الا اللہ، انس کہو لا الہ الا اللہ، وقل اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب تصور کرو، گھرانہ مشرک کا، گھر مشرک کا، گھر والی کلمہ پڑھ گئی اور آگے بیٹا دونوں کا مشترکہ، مگر وہ کہتی ہیں میرے انس کہو لا الہ الا اللہ. انس کے ابا وہ مشرک ہے مالک، اس نے آخر تنگ آ کے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی امی کو، لا تفسدی علی ابنی، خود خراب ہو گئی ہو تو میرا بیٹا خراب مت کرو. لا تفسدی علی ابنی، میرے بیٹے کا کیوں ستیہ ناش کرنا چاہتی ہو؟ وہ بتوں کا مذہب چھڑا کے اس کو نئے دین میں داخل کرنا چاہتی ہو، خود کلمہ پڑھ گئی ہو تو پڑھ گئی ہو، اسے ایسی باتیں مت کہو جو اس سے وظیفہ کرواتی ہو. انس کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. جس وقت مالک نے جھگڑا کیا تو حضرت ام سلیم نے کہا یہ فساد نہیں جو تو فساد سمجھتا ہے،
یہ دین ہے جو دین آگے پوری دنیا پہ چھانے والا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اور مالک کا جھگڑا اس زوروں پر تھا کہ مالک حالت شرک میں مر گیا۔ اب اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا حضرت ابو طلحہ انصاری نے، وہ بھی ابھی مومن نہیں ہوئے تھے۔ ابو طلحہ انصاری اپنے مدینہ شریف کا بہت بڑا انصاری چودھری، یعنی وہ مسجد نبوی شریف کے ساتھ جو پہلا باغ تھا، اب جو باب فاض کی طرف سے آئے تو اندر صفوں کے نیچے نیلا دائرہ نشان بنا ہوا اس کنویں کا پہلا فرنٹ پر جو باغ تھا سب سے بڑا وہ حضرت ابو طلحہ انصاری کا تھا مدینہ شریف میں۔ حضرت ابو طلحہ نے پیغام بھیج دیا اور بھی حالت کفر میں تھے حضرت ام سلیم کو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ام سلیم نے کہا میری ایک شرط ہے اور وہی میرا حقمار ہے، اس کے سوا کوئی نہ مانگوں گی نہ کوئی شرط ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا وہ کیا حقمار چاہتی ہو، کتنے باغات، کتنا سونا؟ کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ میرا حقمار ہے، یہ چاہتی ہوں تم کلمہ پڑھ جاؤ اور میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ یعنی یہ معیار تھے ان خواتین کے اور یہ انداز تھا، اور اس انداز میں وہ آگے بڑی ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان کو قدم قدم پر عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے جب یہ جملہ سنا 1 منٹ بھی نہیں لگنے دیا، کہنے لگے جو تیرا رب وہی میرا رب، جو تیرے نبی وہی میرے نبی، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محتشم سامعین حضرات، یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن اس موضوع کا، اسلام کی اپنی بیٹیوں سے گفتگو۔ ابھی جو خاکہ رکھا تھا وہ پورا بھرا نہیں گیا، حالت مرگ ہو یا حالت خوشی یا جیسے بھی حالات ہوں، اسی میں اسلام کے خاص نصاب ہیں۔ اگر اس پر کوئی دختر اسلام قائم نہیں رہتی تو اس کے لیے سخت وعید ہے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا وَالنَّاحِيَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، جو عورت بین کرتی ہو اور مرنے سے پہلے پہلے توبہ نہ کرے، فرمایا وہ مر جائے گی، علیہا سربال من کتران، تو تارکول کی زرہ اس کو پہنا دی جائے گی اور اس کو لباس پورا اور خارش کی زرہ پہنا دی جائے گی عذاب کے لیے کہ اس نے وقت مرگ میں شریعت مطہرہ کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ اور شادی کے وہ مستقل احکام ہیں، ان کا انشاءاللہ پھر کبھی مستقل موضوع رکھیں گے، کیونکہ اتنا بڑا عمل ہے شادی کی تقریب میں کسی خاتون کا پردے میں جا کر شریعت مطہرہ کے مطابق واپس آنا۔ بخاری شریف میں ہے جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اور بچے ایک شادی سے شرکت کر کے واپس آ رہے ہیں، فقام ممتنا، نبی علیہ السلام جلدی سے کھڑے ہو گئے ان کے راستے میں کہ شادی سے یہ عورتیں شرکت کر کے آ رہی ہیں اور یہ بچے شادی سے ہو کے شرکت کر کے آ رہے ہیں۔ کیا فرمایا انتم من احب الخلق الیہ، اس وقت پورے روئے زمین پر جتنا مجھے تم سے پیار ہے اتنا کسی اور سے پیار نہیں ہے۔ آخر وہ کتنا بڑا عمل ہے کہ جس پر نبی علیہ السلام نے یہ لفظ بول دیے کہ جتنا تمہارا عمل مجھے پسند آیا ہے یہ کام جو شادی سے ہو کے نکاح مسنون میں شرکت کر کے آ رہی ہو اور بچوں جو تم آ رہے ہو، اور اگر وہاں بھنگڑے ہوں، ڈانس ہوں اور وہاں خرافات ہو، وہاں بے حیائی ہو، وہاں وہ میوزک ہو، اس طرح کے تماشے ہو، تو وہ سارے جہنم کے کام ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ کہہ کہ انتم من احب الخلق الیہ، یہ واضح کیا کہ ایک اسلام کی بیٹی کو شادی میں جاتے وقت سوچنا چاہیے کہ وہ ثواب کمانے جا رہی ہے، گناہ لینے نہیں جا رہی، پھر اس کو پتا چلے گا کہ میں نے شادی کے مراحل کو کس انداز میں پورا کرنا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اس بیان کیے ہوئے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔